अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आज जुम्मे के बाबरकत दिन हम सबको हक बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमतों के साए में रखें, आमीन। जैसे कि आपने थंबनेल भी देख लिया और अभी आप ये क्लिप भी देख रहे हैं और आपको पता चल गया होगा ये क्लिप किसके बारे में है, यानी शोहरत याफ्ता डॉक्टर अफ़ान और मिसेस डॉक्टर अफ़ान यानी डॉक्टर नाजिश के बारे में है। ये वो लोग हैं जो सारा दिन हमारी सोसाइटी पर ज्ञान बांटते हैं, सारा दिन सोशल मीडिया पे पाए जाते हैं। हालांकि डॉक्टर अफ़ान तो गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट हैं, आई थिंक, जो कि पाकिस्तान में अपनी एक शोहरत रखते हैं जहाँ पर इन्होंने काम किया है। लीवर ट्रांसप्लांट के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर नाजिश जो है न्यूट्रिशन है। लेकिन बात इतनी सी है, क्या ये अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं? क्या ये नई नस्ल को ये मोटिवेशन दे रहे हैं कि कल उन्होंने डॉक्टर बनना? नहीं। यही डॉक्टर अफान है जिन्होंने हमें शऊर दिया था कि सिस्टोलॉजी जो कर रही हैं ये डिजिटल तवाइफगिरी कर रही हैं। तो फिर क्या हुआ? ये जो दूसरों के गीले बालों पे बात करते थे, दूसरों की बीवियों के सोशल मीडिया पर आके वीडियोस बनाने पे बात करते थे, आज इनकी बेगम साहिबा वो क्यों सोशल मीडिया पर मौजूद है? चलिए, सोशल मीडिया पर होना एक तरफ रह गया, आप क्यों हज उम्रा बेच रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह। अब आप ये देख सकते हैं कि मियाँ बीवी उम्रा करने गए हैं और वहाँ पर जाकर ये लोग इस तरह से अपनी वीडियोस बना रहे हैं और वहाँ पर जाकर मीटअप्स जो कर रहे हैं सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये क्या बात हुई कि दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीयत। इन्होंने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे अपनी वो सारी वीडियोस डिलीट कर दी हुई हैं जो इन्होंने एस्ट्रोलॉजी या फातिमा, आपको याद होगा, जो एक बच्ची थी, गलत थी, बहुत गलत थी, दुबई भी पहुंच गई, माँ ने उसको तरक्की का जीना भी बना लिया। लेकिन हमें तो ये सब कुछ डॉक्टर अफान ने बताया था। डॉक्टर अफान ही अपनी बात से फिर गए और अब खुद कहते नजर आते हैं कि सोशल मीडिया किसी भी फील्ड से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा अर्निंग सोर्स है। तो फिर अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो पाकिस्तान का क्या बनेगा, ये सोचने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आप कमल आफ्ताब पर देखें किस तरह बैकलैश हो रहा है कि वो हज करके आई है। आप इनको देखें, इनकी बेगम साहिबा को देखें, कितनी डार्क लिपस्टिक लगा के, गॉगल्स लगा के उसी मदीना में फिर रही है, उसी मक्का में फिर रही है जिस पर टिकटॉकर्स के ऊपर तनकीद हो रही। तो ये कैसे जो है उस तनकीद की जद में नहीं आते? ये कौन सा माशरा दिखा रहे हैं? ये कौन सा जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को दिखा रहे हैं कि हम बड़े कोई कारनामे कर रहे हैं, बड़ी कोई हम तरक्की कर गए, इसको आप तरक्की कहेंगे? मेरी समझ से बाहर है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये कि ये वीडियो किसी एक शख्स, किसी एक डॉक्टर, किसी एक टिकटॉकर, किसी एक यूट्यूबर या किसी एक फैमिली के बारे में नहीं है, किसी के खिलाफ नहीं है। मेरा मकसद किसी की नीयत पर फैसला करना नहीं है, क्योंकि नीयतों का हाल सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। बल्कि आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे जिस पर इस्लाम ने बहुत ज़्यादा जोर दिया, और वो जो असूल है, जो बात हम दूसरों के लिए कहते हैं, क्या हम खुद उस पर अमल करते हैं? ये सवाल सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, ये सवाल मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हर आलिम के लिए भी है, हर डॉक्टर के लिए भी है, हर टीचर के लिए भी है, हर यूट्यूबर, हर टिकटॉकर, हर रिएक्शन चैनल, हर मोटिवेशनल स्पीकर, बल्कि हर उस शख्स के लिए है जो दूसरों की की बात करता है। क्योंकि इस्लाम में नसीहत करने से पहले अपना कैथारसिस करना, अपना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला सूरह सफ में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम वो बात क्यों करते हो जो खुद नहीं करते? अल्लाह के नज़दीक ये बहुत नापसंदीदा बात है कि तुम वो कहो जिस पर खुद अमल ना कर सको। सूरह सफ की ये आयत नंबर 2 और 3 है। अब ज़रा गौर कीजिए, ये आयत सिर्फ उलमा के लिए नहीं है, ये सिर्फ कोई स्पीच करने वालों के लिए नहीं है, डिबेटर्स के लिए नहीं है, बल्कि हर इंसान के लिए है जो दूसरों को नसीहत करता है। सबसे पहले तो ये कि जो चीज़ आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप सबसे पहले खुद क्यों नहीं करते? आपके अपने कोलो फेल में तजाद क्यों होता है? आपके लिए अपने लिए अगर मगर क्यों होता है जब आप किसी दूसरे को उस चीज़ के ऊपर स्पेयर नहीं कर सकते? और जब आप किसी से अच्छा चाहते हैं तो पहले वो अच्छा खुद क्यों नहीं करके दिखाते? और आजकल तो सोशल मीडिया पर एक नया ट्रेंड पैदा हो गया, हर शख्स करेक्शन भी कर रहा है और साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी बना हुआ है। कोई इखलाकियात पे लेक्चर दे रहा है, कोई इस्लामी रहनुमाई कर रहा है, कोई सोशल बुराइयों पर गुफ्तगू कर रहा है। और यकीनन माशरे को ऐसी ज़रूरत लोगों की है, ऐसे लोगों की हमारे माशरे को बेशक बहुत ज़रूरत है। लेकिन बात यही है कि अगर कोई बुराई की निशानदेही करता है तो ये एक अच्छी बात है, उसको भी चाहिए कि खुद भी उस चीज़ पर अमल करे। और अगर कोई लोगों को दीन की तरफ बुलाता है तो इससे बेहतर क्या काम हो सकता है? लेकिन मसला वहाँ पैदा होता है जहाँ हमारी गुफ्तगू और हमारा अपना अमल एक दूसरे से मुख्तलिफ होने लगते हैं। हम दूसरों से कहें अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पर ना लाएं, लेकिन खुद अपनी फैमिली के साथ हर लम्हा दुनिया के सामने रख दें। हम कहें शो ऑफ ना करें, फिर खुद हर चीज़ को उसी अंदाज में पेश करने लगे जिस पर हम दूसरों को टारगेट कर रहे होते हैं, क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। हम कहें सोशल मीडिया इंसान को शोहरत की मोहब्बत में मुब्तला कर देता है, लेकिन फिर खुद उसी दौड़ का हिस्सा बन जाए। ये बात सिर्फ किसी एक फर्द की नहीं, ये बीमारी आहिस्ता आहिस्ता हम सब में आ सकती है। शैतान कभी एकदम इंसान को नहीं गिराता, वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को इस मकाम तक ले जाता है जहाँ इंसान को अपनी तब्दीली महसूस नहीं होती। शुरू में इंसान करेक्शन के जज्बे से आता है, फिर लोग तारीफ करते हैं, फिर फॉलोअर्स बढ़ते हैं, फिर व्यूज़ बढ़ते हैं, फिर शोहरत मिलती है, और ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हैं जो आपको तारीफों में मुब्तला कर देते हैं, आपको सबसे सुपीरियर साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही इंसान की यहाँ से ही पस्ती की तरफ सफ़र स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हर कदम पर
اخلاص سے کسی کا انالیسز نہ کیا جائے تو انسان خود بھی کو بھی احساس نہیں ہوتا کہ کب وہ اس ماحول کا حصہ بن گیا جس پر وہ کبھی خود کرٹیسائز کرتا تھا۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے، اپنا محاسبہ خود کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ ہمیں دوسروں کا احتساب کرنے سے پہلے اپنا احتساب کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے اپنے اعمال میں کمزوری ہوگی تو ہماری نصیحت کا اثر بھی کم ہو جائے گا۔ اسلام صرف بات کرنے کا دین نہیں، اسلام عمل کا دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اس لیے دلوں میں اترتی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی آپ کی دعوت کی سب سے بڑی دلیل تھی۔ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اور اسی کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ اسی لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن لوگوں کو سناتے تھے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ آج ہم دوسروں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے بارے میں ایسی چیز نہ کہیں، آپ یہ کام نہ کریں، لیکن ہم خود اس چیز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر شخص کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے، اور ہر شخص اپنی بات ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ نعمت بھی ہے اور بہت بڑی آزمائش بھی۔ پہلے اگر کوئی انسان غلطی کرتا تھا تو اس کا سرکل بڑا لمیٹڈ ہوتا تھا، لیکن آج اگر کوئی انفلوئنسر کوئی غلط ٹرینڈ پیدا کرتا ہے تو لاکھوں لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، اور یہی ایک جو ہے بہت بڑا پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے تو پازیٹیوٹی پھیلائی، اس نے یہ کیا، اور اگر وہ یہ کر بھی رہا ہے تو آپ نہ دیکھیں، میرے آپ کے دیکھنے سے فرق نہیں پڑے گا۔ بیسکلی جو چیز ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے اور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا انفلوئنس جو ہے وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں جس شخص کا انفلوئنس زیادہ ہو اس کی رسپانسبلٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ صفات میں، انہیں روک لیا جائے گا، یقیناً ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ سورۃ صفات کی آیت نمبر 24 ہے، یعنی ہر انسان سے سوال ہوگا، صرف عام لوگوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے بھی جنہوں نے دوسروں کی رہنمائی کی، جنہوں نے نصیحت کی، جنہوں نے دین کی بات کی، اور جنہوں نے اپنے آپ کو معاشرے کی کریکشن کرنے والوں میں شامل کیا۔ اسلام میں نصیحت کرنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن نصیحت کی سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص۔ دوسری جو اس کی شرط ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو بھی اسی ترازو میں رکھنا جس میں ہم دوسروں کو تولتے ہیں۔ آج کل ایک جملہ بہت سننے کو ملتا ہے، ہم صرف اویئرنیس دے رہے ہیں۔ بالکل، دینی اور سوشل پرابلمس کے اوپر آگاہی دینا، انفارمیشن دینا بہت ضروری ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اویئرنیس صرف دوسروں کے لیے یا آپ کے اپنے لیے بھی ہے؟ اگر میں دوسروں کو یہ کہوں کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ سوشل میڈیا پر نہ لائیں، تو کیا مجھے خود بھی اس پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ اگر میں دوسروں سے کہوں کہ اپنی شہرت سے بچیں، تو کیا مجھے بھی اپنے دل کا جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ کہیں مجھ میں بھی تعریف، شہرت، فالورز اور ویوز کی محبت تو نہیں بڑھ گئی ہے؟ یہ سوال کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے شیطان کبھی یہ نہیں کہتا کہ ایک ہی دن میں سب کچھ بدل دو۔ وہ آہستہ آہستہ انسان کے دل میں جگہ بناتا ہے۔ پہلے نیت اچھی ہوتی ہے، پھر لوگ تعریف کرتے ہیں، پھر انسان کو اچھا لگنے لگتا ہے، پھر وہ سوچتا ہے اگر یہ چیز بھی دکھا دوں تو شاید مزید لوگ سنیں گے، اگر یہ انداز اپنا لوں تو شاید ریچ بڑھ جائے گی، اگر میں بھی ٹرینڈ کے مطابق چلوں تو زیادہ لوگ فالو کریں گے۔ اور یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان کو ہر وقت اپنا انالیسس کرنا چاہیے، کیونکہ دعوت صرف زبان سے نہیں ہوتی، دعوت کردار سے ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگ تمہارے الفاظ سے پہلے تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی قرآن کی عملی تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ایسے سٹینڈرڈ کریٹ نہیں کیا جس پر وہ خود عمل نہ کر سکتے ہوں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی دلوں میں اترتی تھی۔ آج ہم سب کو اپنے آپ سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا میری سوشل میڈیا کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہی میسج دے رہی ہیں جو میری زبان دے رہی ہے؟ کیا میرا لائف سٹائل میری نصیحت کو کہیں پر ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس سے ڈیفرنٹ ہے؟ کیا میں دوسروں کے لیے ایک ایسا سٹینڈرڈ کریٹ کر رہا ہوں، سیٹ کر رہا ہوں جس پر خود چلنے کی کوشش بھی کرتی ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر کہیں کمی ہے تو ہمیں دوسروں سے پہلے خود کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلام ہمیں دوسروں کی کریکشن سے پہلے اپنی کریکشن کا حکم دیتا ہے۔ اور یہی ایک ٹیچر کا، ایک ڈاکٹر کا، ایک اسکالر کا، ایک یوٹیوبر کا، ایک اسپیکر کا اور ایک انفلوئنسر کا اصل ایشو ہے اور اس کی ذمہ داری ہے۔ یہاں میں ایک بات بہت کلیئرلی بتا دینا چاہتی ہوں، یہ ویڈیو کسی ایک کے حج یا عمرہ پہ اعتراض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بات عبادت کی نہیں ہے، بات اس اسٹینڈرڈ کی ہے جو ہم دوسروں کے لیے سیٹ کرتے ہیں۔ اگر میں کئی سال تک لوگوں کو یہ کہتی رہوں کہ سوشل میڈیا پر اپنی پرسنل لائف کو شو آف نہ کریں، اپنی فیملی کو غیر ضروری طور پہ عوام کے سامنے نہ لائیں، پبلک نہ کریں، اپنی زندگی کے ہر مومنٹ کو کانٹینٹ نہ بنائیں، پھر ایک دن خود بھی اسی راستے پہ چل پڑوں، تو لوگ سوال ضرور کریں گے۔ یہ سوال کسی کی دشمنی نہیں ہوگا بلکہ یہ ایک احتساب ہوگا، اور احتساب سب سے پہلے انسان کو اپنا کرنا چاہیے۔ اسلام میں حیا صرف ایک لباس کا نام نہیں، حیا ایک سوچ ہے، ایک کردار ہے، ایک لائف سٹائل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے، اور ایک اور حدیث میں فرمایا جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو، صحیح بخاری میں یہ مسلم ہے۔
اب ذرا غور کیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا کو صرف خواتین کے ساتھ جو ہے اسپیسیفکلی نہیں مینشن کیا. حیا مرد کے لیے بھی ہے، حیا عورت کے لیے بھی ہے، نگاہ میں بھی حیا، لباس میں بھی حیا، لہجے میں بھی حیا، اور اپنی زندگی کو پیش کرنے کے انداز میں بھی حیا. آج ایک اور چیز ہمیں سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا نے ہمیں یہ احساس دلانا شروع کر دیا کہ ہر خوبصورت مومنٹ دنیا کو دکھانا ضروری ہے. ہر عبادت، ہر سفر، ہر خوشی، ہر شاپنگ، ہر میٹنگ، ہر اوکیزن کیمرے میں سیف ہونا چاہیے. لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ ہمیں اپنے دل سے پوچھنا ہوگا کہ ہم جو کچھ شیئر کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے آخر. اگر مقصد صرف انفارم کرنا ہے تو اس کا انداز بھی ڈگنیٹی کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر مقصد تعریف، اٹینشن یا ان انٹینشنل شو آف ہے یا غیر ضروری نمائش ہے تو پھر ہمیں اپنے نفس کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے. یہ انالیسس دوسروں کے لیے نہیں، سب سے پہلے اپنے لیے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک خوبصورت قول ہے، لوگوں کی اصلاح سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو، کیونکہ تمہارا عمل تمہاری زبان سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی بھی سوسائٹی میں اخلاقیات، حیا، اسلامی ویلیوز یا سوشل میڈیا کے غلط ٹرینڈز پر بات کرتا ہے تو لوگ اس بات کو صرف سنتے نہیں، اس کی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں. اس لیے جو لوگ عوام کے سامنے رہنمائی کرتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی عام لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. یہ بات صرف اسکالرس کے لیے نہیں ہے، ڈاکٹرز کے لیے نہیں ہے، انفلوئنسرز کے لیے نہیں ہے، یہ بات میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے. اگر میں کسی اور پہ تنقید کرتی ہوں تو مجھے بھی ہر روز اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میں خود تو نہیں وہی غلطی کری. اگر میں دوسروں کو نصیحت کرتی ہوں تو مجھے خود بھی اسی نصیحت کا سب سے پہلے مخاطب سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو. یہی احساس ہے اور یہی دعوت کی اصل روح ہے. ہمیں کبھی بھی نہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ چونکہ لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں اس لیے ہم غلطی نہیں کر سکتے. انسان ہونے کے ناطے غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. اصلی عظمت غلطی نہ کرنے میں نہیں ہے بلکہ غلطی کا احساس ہونے پر رجوع کرنے میں ہے، اس کو مان لینے میں ہے. اس لیے آج کی ویڈیو کا مقصد کسی ایک شخصیت، کسی ایک خاندان یا کسی ایک واقعے پر ڈسکشن نہیں ہے، بلکہ خود اپنے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے. آج اگر میں یہ بات کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں خود کو اس چیز پہ ایڈریس کر رہی ہوں. میں بھی اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، آپ بھی، اور ہر وہ شخص بھی جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر طاقت عطا کی ہے، انفلوئنس عطا کی ہے. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات لوگوں کے دلوں پر اترے، لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، تو ہمیں اپنی زندگی کو اپنی بات کی دلیل بنانا ہوگا. اپنے کول و فیل میں جتنا زیادہ فرق ہمارے ہوگا ہماری دعوت اتنی ہی کمزور ہوتی جائے گی. اور اگر ہمارے کول اور عمل میں جتنی زیادہ یکسانیت ہوگی، بیلنس ہوگا، کمپیٹیبلٹی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہماری بات اتنی ہی زیادہ برکت اس میں عطا فرما دے گا. اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ہمیں شہرت کی محبت، دکھاوے اور نفس کی خواہشات سے محفوظ رکھے. ہمیں ایسا کردار عطا فرمائے کہ ہماری زندگی ہماری نصیحت سے پہلے لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے. اگر ہم میں کوئی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسے پہچاننے، قبول کرنے اور اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.